اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 139، 40 اور 41 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں، اور یہ پہلے پارے کی آخری آیات ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کل ہم نے یہ بات پڑھی کہ یہودی اور عیسائی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہتے تھے کہ ہم ہی حق پر ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے، تم بھی یہودیت اختیار کر لو۔ یہ بات یہودی کہتے تھے، اور عیسائی کہتے تھے تم عیسائیت اختیار کر لو، ہدایت اسی میں ہے۔ اور یہ کہتے تھے کہ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ بھی اسی یہودیت اور عیسائیت پر تھے، لہذا تم بھی اسی طریقے پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کل ان باتوں کا جواب ہمارے سامنے آ چکا تھا جو اللہ نے ارشاد فرمایا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اور آپ علیہ السلام کو کہ آپ ان سے یہ کہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر چلیں گے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اسلام کا طریقہ تھا، مکمل فرمانبرداری کا طریقہ تھا، اور ہم اسی پر چلیں گے۔ ہمیں نہ وہ یہودی تھے اور نہ وہ عیسائی تھے۔ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی سو سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، تو عیسائیت اور یہودیت کی بات کی چیز ہوئی۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پہلے والے کے بارے میں آپ یہ کہو کہ پہلے والا بعد میں آنے والے کے پیچھے چل رہے؟ یہ بات تو عقل میں بھی نہیں آتی۔ اللہ نے فرما دیا، اور رہی ان کی یہ بات کہ وہ اس پر تھے، تو آپ ان سے یہ کہہ دو کہ ہمیں تمہارے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتا دیا کہ تمام انبیاء پر بغیر کسی تفریق کا ایمان لانا ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان سے کہہ دو، اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ میرے نبی کے اصحاب کے طریقے پر ایمان لائیں گے تو ہی ان کو نجات ملے گی، تو انہیں ہدایت ملے گی، ورنہ اس کے علاوہ اور طریقے پر ہدایت نہیں ہے۔ اور پھر یہ حضرات صحابہ کو کہتے تھے کہ تمہارا دین تو بالکل سوکھا پیکا ہے، بغیر کسی رنگ کے۔ ہمارے ہاں عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اسے بیپٹزم کی رسم کے مطابق اس کو ایک زرد رنگ کے پانی میں نکال کے ڈبکی لگا کے نکالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اب نصرانی بن گیا۔ کوئی کسی اور مذہب سے نصرانیت میں آئے، عیسائیت میں آئے، تو اسے بھی اسی رنگ میں ڈال کر کہتے ہیں کہ اب یہ نصرانی بنائے، اب یہ عیسائی بنائے۔ تو تمہارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تم ان سے کہو ہمارے ہاں اللہ کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ، ہمیں اللہ نے اپنی بندگی کا رنگ دے دیا ہے۔ ہم نے اپنے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کی بندگی کو اپنا لیا ہے۔ ہماری وضاقت، ہمارے اخلاق، ہماری عبادات، ہر چیز میں اللہ کریں گے، بس ہمارے لیے اللہ کریں گے، ہمیں اللہ کے رنگ کے علاوہ کسی اور چیز کے رنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بات تو واضح تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا جتھے دی کھوتی اتھے ہی آگے کھلوتی۔ ایک آدمی اس بات پہ بضد ہو کہ مرغی کی ایک ٹانگ ہوتی ہے تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ نے یہ بات بیان کر دی کہ بھائی ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو عیسائی تھے، اور یہ جو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، مسلمان نہیں جائیں گے، تو اس بات کو ہم واضح کر چکے ہیں۔ لیکن چلیں ہم آخر میں ایک اور طریقے سے ان کو ایک اور بات میں بات سمجھا کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تو رحمت میں داخل کرے گا، تمہیں تو جنت میں داخل کرے گا، ہمیں نہیں کرے گا؟ حالانکہ وہ ربنا و ربکم، وہ تو ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور اس بات کا تم منکر نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین ہے، اور رب العالمین کو اللہ کے رب العالمین ہونے کو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ جب ہر میں سے ہر ایک کا رب ہے تو ایسا کیوں ہوگا کہ وہ تمہیں تو داخل کرے گا جنت میں، ہمیں نہیں کرے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ چلو اس کا فیصلہ تو آخرت میں ہو جائے گا، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ کے لیے پکے خالص ہیں،
ہم اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کرتے. تم کرتے ہو. تم عزیر علیہ السلام کو جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے تم ان کو کہتے ہو اللہ کے بیٹے تھے. عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے اولو العزم انبیاء میں سے تم ان کو کہتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے. تو تم تو شرک کرتے ہو جبکہ ہم خالص ہیں. خالص چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک گوالا دودھ بیچنے والا جب دودھ میں پانی نہیں ڈالتا, ایک قطرہ بھی نہیں ڈالتا, کہتا ہے میں نے بالکل 100% خالص دودھ رکھا ہے تمہارے لیے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایمان کو غیر اللہ سے اس طرح خالص رکھا ہے جس طرح 100% خالص دودھ ہو. یہ اخلاص کا ایسا درجہ ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. ہر ایک کے لیے ضروری ہے اتنا اخلاص, اس کے بغیر کسی کی معافی نہیں ہوگی. کیوں؟ ہاں اللہ یہ کہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے, چاہے وہ شرک ذات میں ہو, اللہ کی ذات میں ہو, اللہ کی صفات میں ہو. کوئی کہتا ہے رزق فلاں دے گا, بارش فلاں برسائے گا, تو یہ صفات کا شرک ہے. کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتا ہے تو یہ عبادت میں شرک ہے. ہر قسم کے شرک سے برات کا اعلان کرنا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا. اگر بندہ شرک پر مرتا ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. ہاں شرک سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ مشرک کی توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں. باقی شرک کے علاوہ جس گناہ کی چاہے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے معافی قبول کر سکتے ہیں. یہ تو سب سے اہم اور ضروری ہے. اس کے بعد ایک اور درجہ آتا ہے جب انسان عملی زندگی میں آتا ہے. نماز, مسلمان عملی زندگی میں آئے گا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقات, خیرات, ان سب چیزوں میں بھی اخلاص چاہیے. ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے, نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی فقد اشرک, اس نے شرک کیا ہے. من صام یرائی فقد اشرک, جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا ہے. دوسرے کے لیے نہیں کرنا, مخلوق سے نظر ہٹا کر خالق کے لیے کام کرنا ہے. اور اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی تربیت فرمائی. حضرات صحابہ اور نیکی, صرف جس طرح کسی کو دکھانے کے لیے کام کرنا یہ ریا میں داخل ہوتا ہے, اسی طرح نیکی نہ کرنا اس لیے کہ فلاں دیکھ رہا ہے یہ بھی ریا ہے. ایک آدمی نماز ایک ایسی جگہ پہ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے, بولیں گے یہ دیکھ کہاں سے آ گیا, نمازی آ گیا. تو اگر آپ نیک کام کو اس کے لیے چھوڑ رہے ہو, غیر اللہ کے لیے غیر نیک کام کو چھوڑ رہے ہو, تو یہ بھی شرک ہے. جس طرح نیک کام کسی کے لیے کرنا وہ شرک ہے, اس طرح نیک کام کو کسی کے لیے چھوڑنا یہ بھی جو ہے ریا ہے. اب یہ بھی ہے. اور پھر سے ایک اور درجہ بڑھیے, دل کے محبت اور دل میں کسی کی نفرت, یہ اس کے لیے بھی اللہ ہی معیار ہونا چاہیے. اللہ نے جس سے محبت کا کہا ہے اس سے محبت رکھو, اللہ نے جس سے نفرت کا کہا ہے اس سے نفرت رکھو. گناہگار کے گناہ سے نفرت ہوگی, گناہگار سے نفرت نہیں ہوگی, اس کو اپنے سے قریب کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ منع للہ و آتا للہ, جس نے اللہ کے لیے محبت کی, جس نے اللہ کے لیے نفرت کی, جس نے اللہ کے لیے دیا, جس نے اللہ کے لیے کسی کو نہیں دیا, فقد استکمل الایمان, تو اس کا ایمان کامل ہے. اب یہ کیفیت کیسے حاصل ہو, ایسا اخلاص کہاں سے حاصل ہو, اس کی تعلیم بھی اللہ کے نبی نے دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک عام انسان کی شکل میں ایک عام انسان کے روپ میں آتے ہیں. کئی سوالات کیے, ایک طویل حدیث جبریل کہلاتی ہے. اس میں ایک سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں, عمدہ طریقے سے اخلاص کے ساتھ کام کرنا کسے کہتے ہیں اور کس طریقے سے کیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. ایک یہ مراقبہ کر لو, ہر کام نیکی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کسی کو صدقات خیرات کر رہے ہو, جو بھی محبت کر رہے ہو, نفرت کر رہے ہو, ہر کام میں اس چیز کو دیکھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ بہت اونچا مقام ہے. اگر یہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے کہ آپ نیک کام کرتے ہوئے اس بات کا مراقبہ کر لو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اس وقت آپ کے کام کو, آپ کے اندر یہ احسانی اور اخلاص کی کیفیت پیدا ہوگی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا چلو اگر تمہیں یہ چیز حاصل نہ ہو تو کم از کم اس سے کم درجے کی چیز یہ ہے کہ تم یہ مراقبہ کر لو کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اگر تم نے ان دو باتوں میں سے کسی ایک بات پر عمل کر لیا تو تمہارے اندر یہ احسان, یہ اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو حضرات صحابہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو, ہمیں نہیں کہتے, حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے. اور اگر ایک خصوصیت کی بات دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم تو مخلص ہیں, ہم تو شرک نہیں کرتے. یہ تو ایک بات. اس کے بعد رہا تمہارا یہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضرات انبیاء جو اس سے پہلے گزرے ہیں, اسماعیل علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, وہ یہودی اور مشرک تھے. تو سن لو ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور یعقوب کی اولاد میں جو نبی گزرے تھے یہ بھی یہودی اور عیسائی تھے, تو اس بات کا جواب بھی ہم تفصیل سے پہلے تمہیں دے چکے ہیں. لیکن ایک نبی, میرے نبی, آپ ان سے اتنی بات کہہ دیجئے انتم اعلم ام اللہ, کیا تمہیں زیادہ علم ہے, اللہ کو زیادہ علم ہے. تمہیں تو ایک انسان کو اپنے
اپنے پیٹ میں ہونے والے ہاضمے کے نظام کا پتہ نہیں کہ کھانا کہاں کس طریقے سے کیا ہضم ہو رہا ہے، اور تم اپنے سے ہزاروں سال پہلے کی بات کرتے ہو کہ فلاں نبی جو یہودی تھے اور عیسائی تھے۔ اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا اس بات کو یہودی بھی جانتے تھے کہ اللہ جانتا ہے، اور اس بات کو جانتے تھے کہ تمام انبیاء ملت اسلامی پر تھے، ملت اسلام پر تھے، لیکن کیا کریں، پیٹ کا مسئلہ تھا۔ ایک مولوی کی دکان اس بات سے چمک رہی ہو کہ اس نے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا ہوا ہو اور اسی جھوٹے بیانیوں کو بیچ رہا ہے، اگر اس بیانیے سے پیچھے ہٹے گا تو جو نذرانے اور نیاز ملتی ہے وہ کہاں سے ختم ہوگا، اس کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی گواہی کو چھپا رہے ہیں۔ تو ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے آئی ہوئی شہادت اور گواہی جو اس کے پاس موجود ہے اس کو وہ چھپا رہا ہے۔ تو گواہی کو چھپانے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ سچ بات جب آ چکی ہے، آپ سے کوئی گواہی، آپ سے کوئی بات کسی حوالے میں سے پوچھ رہا ہے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اسے بتاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سب دیکھ رہا ہے، تمہارے سب کرتوت دیکھ رہا ہے۔ آخری آیت میں فرمایا، ایک وہ آیت جو اس سے پہلے بھی آئی ہے، لیکن یہ آیت دوبارہ کیوں آئی؟ کیونکہ جس مرض کے لیے آیت دوا کے طور پہ آئی وہ مرض بڑا ان کے اندر خطرناک تھا۔ مرض یہ تھا کہ ہماری نسبت بڑی اونچی ہے، ہم ابناء اللہ ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم جنت ہماری ہی ہے۔ تو جب مرض خطرناک ہو تو اس کی دوا بھی بار بار دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے تلک امۃ قد خلت، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ انبیاء ہیں اور انبیاء سے ہمارا تعلق ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے تلک امۃ قد خلت، یہ مقدس بزرگوں کی جماعت تھی، یہ اپنے اپنے زمانوں میں گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے نفع کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے کیا اور تمہارے نفع کے لیے وہ ہوگا جو تم کرو گے، لہٰذا تم چھوڑ دو، نسبت کسی کام کی نہیں ہے، ایمان کے بغیر نسبت کسی کام کی چیز نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بھی آئی، اگر نسبت ایمان کے بغیر کام دیتی تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا لیتے، نسبت ایمان کے بغیر کام دیتی تو لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا لیتے، نسبت ایمان کے بغیر کام دیتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے یہ نہ کہتے، آخری ایام ان کے بستر مرگ پر ہیں، انتقال سے چند لمحات پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، کلمتن، ایک کلمہ، احاج لک بہا عند اللہ، ایک کلمہ کہہ دو، میں اس کلمے کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے بات کر سکوں گا، آپ کی چھٹکارے کی بات، آپ ایک کلمہ تو کہہ دو، ایمان تو لے آؤ۔ تو ایمان لانا ضروری ہے کسی نسبت کے فائدے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بغیر ایمان کے تمہارا ایمان نبی آخر الزماں پر نہیں ہے، اب یہ ایمان کا معیار نبی آخر الزماں ہے، اس کے بغیر تم نسبتیں ڈھونڈتے رہو، کوئی نسبت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ جو کرتے تھے، انہوں نے جو کیا اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، تو جس چیز کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا وہ تمہیں نفع کیا دے گی؟ یہ آیت جہاں نسبت کی نفی کرتی ہے کہ بڑی بڑی اونچی نسبتیں، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا حضرت صاحب فضائل اعمال فرمایا کرتے تھے کہ صاحبزادگی کا صور سب سے آخر میں نکلتا ہے، یعنی ایک انسان کے اندر یہ چیز آ جائے کہ میں بڑے اونچی نسبت والا ہوں تو کہا کہ یہ صور جو ہے نا یہ ایسا ہے کہ سب سے آخر میں نکلے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بار بار بیان فرما رہے ہیں۔ یہ آیت ایک اور بڑی حقیقت کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، وہ یہ کہ جو امت پہلے گزر چکی ہے، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں، ان کا اب ذکر خیر کرو، ان کی جانب سے اگر کچھ ہوا ہے تو بس اسے رفع دفع کرو۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو تمہارے مردے جو دنیا سے جا چکے ان کی اچھائیاں بیان کرو۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی غسل دیتے ہوئے میت کو غسل دے رہا ہے اور غسل دیتے ہوئے کوئی ایسی چیز دیکھی جو بظاہر مناسب نہیں تھی تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ میں نے اس کے اندر فلاں چیز دیکھی جو کہ بظاہر درست نہیں تھی، نہیں، بلکہ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ تو جو ابھی روئے زمین پر ہے، ابھی زمین کے پیٹ میں نہیں گیا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ تو جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کے بارے میں کیسے بات کی جائے گی کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا؟ اور چلو عام آدمی تو اپنی جگہ پر، وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے ان کے بارے میں بات کرنا، میری مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ آج ہم اپنا مشغلہ سمجھتے ہیں کہ بھئی فارغ کوئی کام نہیں ہے، ایک عجیب بدتمیزی کا تماشا ہے یوٹیوب میں کہ ہر ایک حضرات صحابہ پر طعن و تبرہ کر رہے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ ارے یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کو رضامندی کیا سرٹیفکیٹ دیا ہے، کوئی معمولی چیز ہے رضامندی۔
رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ وہ کیسے؟ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جنت کی ساری نعمتیں لے چکے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے کیا تمہیں کوئی سی اور چیز کی طلب ہے؟ جنتی کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو سب کچھ مل چکا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں ایک چیز باقی ہے، وہ یہ کہ میں تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ تمام جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم مستحق نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محض فضل سے ہمیں اس بات کا استحقاق، ہمیں یہ بات نصیب فرمائے۔ جب دیدار بھی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک اور چیز بھی ہے، تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے علاوہ ایک یہ چیز ہے کہ سن لو میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جو رضامندی ایک عام مسلمان کو دنیا کی ساری مشقتیں برداشت کر لینے کے بعد، قبر، آخرت، ہر چیز گزار لینے کے بعد جنت میں آخر میں ملے گی، وہ رضامندی اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام کو دنیا میں دے چکے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ایک صحابی ہیں حاطب ابن ابی بلتہ، ایک موقع پر انہوں نے اپنے گھر والوں کی جان بچانے کے لیے مسلمانوں کا ایک راز فاش کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو بات پتہ چلی، آپ نے کہا کہ اے حاطب تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ جذبات تھے کیونکہ بہت بڑا جرم تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر، یہ بدری ہیں، اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے احوال، ساری زندگی کے احوال دیکھ کر ان کے بارے میں یہ کہا ہے اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو یہاں یہ مرتبہ ہو، بدر کے صحابہ ہیں، صلح حدیبیہ کے صحابہ ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو جو اس دنیا سے گزر چکے اور رضامندی کا سرٹیفکیٹ لے کے اس دنیا سے گزرے ہیں، ان کے بارے میں اپنی زبان کو گندا کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ یہ جو فلاں واقعہ ہوا تھا صحابہ کے درمیان، حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم کسی ایک کے ساتھ ہوتے تو ہماری تلوار سے دوسرے کسی صحابی کا خون ہماری تلوار سے لگتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے پاک رکھا تو آج میں اپنی زبان کو ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بات کر کے کیوں گندا کروں؟ جس طرح اللہ نے میری تلوار کو ان کے خون سے پاک رکھا ہے، میں اپنی زبانوں کو ان کے بارے میں کچھ کہنے سے پاک رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو کہ دین کے محافظ ہیں، اگر ان سے رشتہ کمزور، ان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس سے ہم متاثر ہوتے گئے تو بالآخر یہ ترقی کرتا کرتا نبی آخر الزمان تک پہنچے گا، پھر اس سے ترقی کرتا کرتا انسان، مثالیں موجود ہیں ایسے لوگ دہری ہو چکے، اللہ کا انکار کر دیا۔ لہٰذا یہ جو پہلی سرحد ہے، اس پہلی سرحد کی حفاظت اور ان کو حق پہ سمجھنا، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو چالو کرنا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا فضل و کرم سے پہلا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو پڑھا سنا گیا اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك